تو سب سے پہلے بیت اللہ اس کے گھر کو جھک کے بتائے اور مصطفیٰ سجدے میں جا کے بتائے کہ میں بندہ کیسا ہوں. سبحان اللہ. میں اپنا پہلو نہیں بدل سکتا, ٹوٹل ان پڑھ پیدا ہوتا ہے. اور وہ مصطفیٰ کائنات میں آتے ہی سجدہ کرتے. بیت اللہ ان کے گھر کو جھکتا. بیت اللہ کا پوچھ, تو بیت اللہ ہے, کیوں جھک رہا ہے اس نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. جو مصطفیٰ پہ احسان کرے حضور احسان رکھتے نہیں, واپس کر دیتے ہیں. اور اس نے واپس اس طرح کیا اب حشر تک سب تیری طرف رخ کر کے نماز ادا کرتے. یہ ہے مصطفیٰ کا اجر جو مصطفیٰ واپس کرتے. اب درود شریف پڑھیے, اب خوشی ہونے لگے. یہی ہے وہ علم جو تمہارے اندر اطمینان پیدا کر دے. یاد رکھیے گا, علم اور عمل یہ دونوں شیطان کے پاس ہیں. ہو گئے نا خاموش. اس لیے اکثریت علم والوں کی گمراہ ہوگی اور پھر عمل والوں کی گمراہ ہوگی. بے ابو جہل صاحب علم نہیں تھا. جس قاضی نے حسین کو قتل کرنے کا فتویٰ دیا وہ صاحب علم نہیں تھا. اور جو تمہیں آج کل ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھا رہا ہے, جو 1,40,000 انبیاء بتا رہا ہے, تو سمجھ آ رہی ہے؟ یار جس کو اللہ کہتا ہے سورہ نساء قرآن کا 4 سورہ آیت نمبر 63 میں کیا کہتا ہے؟ فلا وربک محمد تیرے رب کی قسم لا یؤمنون حتی یحاکموک, جب تک یہ تجھے حاکم نہیں مانیں گے یہ مومن نہیں ہو سکتے. اور ہمارا حاکم زندہ ہے, ہمیں دنیا کے حاکموں کی ضرورت نہیں ہے. ہمارے حاکم کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اور عجیب بات کی شیطان نے, آؤ پوچھو اس سے یہ کہتا کیا ہے. میں نے آنا ہے ولایت پہ, یہ سارا میں معاملہ اسی کی طرف لا رہا ہوں. اور اس شیطان نے سورہ مبارکہ صاد میں, بلکہ اس سے پہلے آ جائے سورہ نفال میں, عراف میں اور نفال میں پڑھیں, آپ حیران ہو جائیں گے. اچھا میں آیت پڑھ رہا تھا پہلے, بول اللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, تمہیں علم نہیں ہوتا. واجعلکم, پھر ہم تمہیں عطا کرتے ہیں سمیع سننے کے لیے کان, والابصار دیکھنے کے لیے آنکھیں, والافئدہ اور دل, لعلکم تشکرون تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. اب آنکھیں دی دیکھو اللہ کا شکر, کان دیے سنو اللہ کا شکر. یعنی آنکھیں, کان اور دل ان کا محور و مرکز شکر ہے. یا رسول اللہ یہ شکر ہوتا کیا ہے؟ کیا اولاد کا ہونا شکر ہے؟ کیا پیسے کا ہونا شکر ہے؟ تو کیا فرعون کے پاس نہیں تھی حکومت؟ فرعون کے پاس نہیں تھی, اولاد نہیں تھی, پیسہ نہیں تھا, سب کچھ تھا, نہ شکر ہے. شکر کسے کہتے ہیں؟ آؤ پوچھتے ہیں. سورہ مبارکہ ملک قرآن کا 67 سورہ اور 29واں پورا آیت نمبر 22 کیا فرماتا ہے اللہ؟ کل, میرے محبوب ان سے کہہ دے, هو الذی انشاکم, یہ ٹیکنیکل ٹرم ہے جس کو ایولیوشن کہتے ہیں, ارتقاء کہتے ہیں سائنس میں, اسے انشاء کہتے ہیں اردو میں, عربی. یہ کبھی موقع ملا تو پھر کریں گے. یہ بایوجنسز کیا ہوتا ہے, بایوجنسز کیا ہوتا ہے, یہ اس زمرے میں آتا ہے. اور آگے کیا کہتا ہے؟ وجالکم, وہ تمہیں عطا کرتا ہے سمیع سننے کے لیے کان, والابصار دیکھنے کے لیے آنکھ, والافئدہ اور دل, قلیل ما تشکرون, بہت کم ہے جو تیرا شکر ادا کرتے ہیں. اللہ شکر کے لیے تمہیں کان, آنکھیں اور دل دے رہا ہے. مجھے نہیں پتا کس لیے اس نے کہا تھا النذر علی عبادہ, علی کو ایک نظر دیکھنا عبادت ہے. سبحان اللہ, ہم سمجھ آ رہی ہے؟ سبحان اللہ. اور اس کا ذکر سننا عبادت ہے. اب وہ علی درود میں ہے کہ نہیں؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, کیا وہ درود میں نہیں ہے؟ اب درود سننا عبادت, درود پڑھنے والے کو دیکھنا عبادت, اور دل سے شکر. اچھا پھر پوچھتے ہیں شیطان کیا کہہ رہا ہے. شیطان کو اللہ نے جب اپنی بارگاہ سے نکالا نا تو اس نے ایک اعتراض کیا. اب غور رکھنا, اس نے کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. بات ہوئی نا, اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اغویتنی لفظ آیا, تو نے گمراہ کیا. اب میں ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے حملہ کروں گا. دائیں بائیں حافظ صاحب پہنچ گئے,
दाएं बाएं आगे पीछे से हमला करूंगा। 12, 11, 12, 13, 14, 15 सूरह। अब आगे देखना शैतान क्या कहता है, इनके दाएं हमला करूंगा, बाएं करूंगा, आगे करूंगा, पीछे करूंगा, और क्या देखेगा, कहता है वला तजिदू अक्सरुहुम शाकिरीन, तू देखेगा इनकी अक्सरियत तेरा शुक्र अदा नहीं करेगी। उसने ये नहीं कहा नमाज नहीं पढ़ेगी, रोजा नहीं रखेगी, हज नहीं करेगी, ज़कात नहीं देगी, सब कुछ करेगी, शुक्र नहीं करेगी। अब दुरूद शरीफ पढ़ लें। रात को जागने को फायदा तो होना चाहिए भाई, 2 बजे जाग रहे हैं, सुने ना जरा, थोड़ा सा कशीफ गुफ्तगू है। खानका ही है जो काम को आसान कर दे। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, सूरह मुबारका मोहम्मद है, उसकी आयत नंबर 18 को जाके पढ़िएगा। व मिन हुम मिन, ये जो तेरी मोहम्मद बारगाह में बैठते हैं ना, इनमें से तेरी गुफ्तगू लोग सुनते हैं और बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल के उलिल इल्म, साहिबाने इल्म से पूछते हैं माज़ा, ये मुस्तफ़ा क्या फरमा रहे। यानी वो जो उस दौर में इतने फाजिल इल्म रखने वाले थे, उन्हें भी मुस्तफ़ा की बात समझ नहीं आती थी, उनको जरूरत पड़ती थी उलिल इल्म की। वो उलिल इल्म जो मुस्तफ़ा के साथ हैं और मुस्तफ़ा की गुफ्तगू को उम्मत तक पहुंचाते हैं सादगी के साथ। अच्छा, मैंने बात कर दी, आपने सुन ली। सूरह आले इमरान, कुरान का 3रा सूरा, आयत नंबर 18। अल्लाह गवाही देता है इन्नहु ला इलाहा इल्ला हु, मेरे सिवा कोई अल्लाह ही नहीं है। वह मलाइकतहु, और मेरे फरिश्ते गवाही देते हैं। अल्लाह तुझे देखा है गवाही देते हुए? नहीं। फरिश्तों को देखा है? नहीं। एक मर्तबा देख ले बंदा मर जाता है। और क्या बात है नवीद मियां, सगीर को एक मर्तबा फरिश्ता मिले तो वो जिंदा नहीं रहता, और उस दर दौलत में वो सुबह दोपहर शाम आता है। कभी सोच तो सही यार, तेरा लेवल क्या है, तू बातें क्या करता है। तू एक मर्तबा फरिश्ता देखे तो मर जाता है, और वहां फरिश्ता रोटियां मांगने आ जाता है। जिसको भूख नहीं लगती उसने पैगाम दिया कि दुनिया वालों, अगर तुम्हें कुछ ना मिल रहा हो और अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कुछ मिले तो दरे ज़हरा पे आ जाओ। मैं जिब्रील हो के इस दर पे मांगता हूं, यतीमम मस्कीनम वासीरा, मैं यतीम बन जाता हूं। सूरह दहर में है, मैं यतीम बन के मांगता हूं। हो जिब्रील, तू यतीम मस्कीन बन के मांगता हूं, मैं असीर बन के, मैं कैदी हूं। क्यों या रसूल अल्लाह, मुझे शबे मेराज पता चला कि मेरी हद है और तेरे नालैन इतने आला थे। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका। समझ आ रही है आपको? आइए सूरह आले इमरान, सूरह अर्रहमान, कुरान का 55 सूरा। और अजीब बात है, 33वीं आयत में अल्लाह कहता है या माशरल जिन्न वल इंस, ऐ गिरोह जिन्न व इंस, अनिस्ततातुम, क्या तुम में इतनी कुव्वत है कि निकल जाओ, अक़तारुस समावात फिल वल अर्द, कि जमीन और आसमान की ये दायरों से निकल जाओ। क्या है इतनी कुव्वत तुम में से? नहीं निकल सकते। लेकिन क्या कहते हैं, फनफिज़ू, हाँ निकल भी सकते हो, इल्ला बिसुल्तान, अगर तुम्हारा कोई सुल्तान हो। वो सुल्तान कौन है? हुजूर आइए मैं बताता हूं सुल्तान कौन है। सूरह मुबारक है बनी इसराइल, कुरान का 17वां सूरा, 80वीं आयत। कुल वकुल, और मेरे मुस्तफ़ा कह दे रब्बी अदखिलनी मुदखिल सिद्क़म व अखरिजनी मुखरिज सिद्क़न वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, और मुझे मददगारों का, ताकतवरों का सुल्तान अता कर। अब सवाल पैदा हो गया है, जो कायनात का मुश्किल कुशा नबी है उसको भी जरूरत पड़ती है। लेकिन मुझे एक बात बड़ी खूबसूरत आ गई, कह दूं? फिर दरूद पढ़े यार, ऊंचा दरूद पढ़ो। ठीक है। अब अजीब बात देखना, ये सुल्तान पे कभी हुआ तो बताएंगे सुल्तान किसे कहते हैं। अब नालैन का सुल्तान है मुस्तफ़ा, जिसके साथ थे चले गए। अच्छा, ये अजीब बात है, इस नालैन का मर्तबा ये है कि कायनात की वो शहजादी
اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے مصطفیٰ کو پہناتے. اوئے ہوئے ہوئے اللہ کیا مرتبہ ہے جسے دنیا جنت میں جوانوں کا سردار کہتی. وہ بچے نو باری باری اٹھا کے مصطفیٰ کو پہناتے. ذرا مزہ تو آ رہا ہے نا یار, مجھے تو بڑا سکون مل رہا ہے. ٹھیک ہے, وہ پہلے آسمان پہ آ کے سنتا ہے, اب کتنا قریب ہو کے وہ ہماری گفتگو سن رہا ہے. اور گفتگو کسی کی بھی نہیں ہو رہی, جو اس کا محبوب ہے اسی کی ہو رہی ہے. اور کیا بات ہے, حضور نے فرمایا مجھ سے لپٹ جاؤ, مجھ سے تعلق پیدا کر لو. میں اپنے تعلق جو ہو اس کو نبھاتا ہوں. کیسے نبھاتا ہوں؟ میں اسے نبھاتا ہوں. کس طرح نبھاتا ہوں کہ اگر میرے نالین میرے ساتھ ہوں تو میں اسے چھوڑ کے نہیں جاتا. میں موسیٰ نہیں. وہ زمین پہ جائے تو اللہ کہتا ہے موسیٰ تو وادی پاک میں آ گیا, جا اپنے نالین اتار کے آ. اور مصطفیٰ سرے نالین عرش پہ جا رہے ہیں. فکانہ کعبہ قوسین ہے نا, سورہ نجم قرآن کا 53 سورہ, اس کو پڑھیے گا جا کے, پہلی 12-14 آیتیں اسی پر ہیں. وہ ایک دوسرے کے قریب ہوئے. اب وہ مقام کعبہ قوسین نور ہے نا, تو وہ نور مصطفیٰ کے نالین میں ہے. تو اب پتہ چلا جس کے نالین نور پہ ہوں اس کے کندھوں پہ کون ہوگا. روشی پڑی ہے بات. ان کو اپنے کندھوں پہ بٹھانے کی کیا ضرورت تھی؟ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, کیا ضرورت ہے کہ جب فتح مکہ ہو اور بت اتارنے کی باری آئے تو علی کو اپنے کندھوں پہ اٹھائے؟ تو انگلی اٹھا, جب سورج کو موڑ سکتا ہے تو بت نہیں گرا سکتا. کیا ضرورت ہے علی کی تجھے؟ کبھی سوچا ہے اسے؟ اسی دن کی بات ہے جب فتح مکہ ہوئی, ایک موٹے ہونٹوں والا, مجھ سے بھی زیادہ رنگ کالا تھا, ہماری برادری کا ہی, اجمی کہتے گونگے کو. اس گونگے کو نبی نے کہا چڑھ بیت اللہ کی چھت پہ اذان دے. اب وہ ادب والا بندہ تھا, اس نے انتہا کر دی. اس نے کہا یا رسول اللہ, میں نے جب بھی اذان دی, خیبر میں دی, احد میں دی, خندق میں دی, حنین میں دی, تبوک میں دی, میں نے اس بیت اللہ کی طرف رخ کیا. آج میں اس کی چھت پہ ہوں, کس طرف رخ کروں؟ جواب آیا آج میری طرف رخ کر. تو پتا چلا جیتن میرا چشمہ ہوئے. سبحان اللہ. اب پتہ چلا وہ اس مقام پہ پہنچ کے اذان دیتا ہے تو مصطفیٰ مرکز. احمد رضا کہتے ہیں نا, حجیوں کعبہ تو دیکھ لیا, کعبے کا کعبہ دیکھو. لیکن اقبال اسے حضور کسی اور معاملے میں کہتے ہیں, ایک دن وہ سامنے جو ہوئے ہم نماز بھول گئے. ایک دن وہ سامنے جو ہوئے ہم نماز بھول گئے, مگر یہ سجدہ قضا ہو کے بھی قضا نہ ہوا. کیوں یا رسول اللہ؟ سجدے کر قضا ہوں تو پھر ادا ہوں, تیرے چہرے کی قضا کیسے ادا ہو؟ اب پتہ چلا جو اولیاء ہیں, میں نے آنا ہے اولیاء کی طرف. بات یہ ہے کہ لوگوں کو اس بات کی ہضم ہی کیوں نہیں ہوتی. اس لیے کہ انہوں نے, اب میری ایک اور بات سننا, جب میری عمر 10 سال تھی نا, درود شریف پڑھ لیجیے, درود شریف پڑھیے. دیکھیں آپ درود سے نا چونکہ میں گفتگو سے نہیں چونکوں گا, پہنچوں 4:30 بجے تک بیٹھے رہے. درود شریف پڑھیے. اور رہ گئے وہی جن کو اس نے سنانا تھا. وہ جس کو بات سنانا چاہتا نا, بلے شاہ نے کہا تھا نا, خود اپنے ہجر بچھوڑے دی تقریر سنائی جانی. بھئی وہ اس سے بچڑا, یعنی حضور گئے, ہجر ختم ہوا, اب واپس وصال تھا, اب ہجر ہوا, واپس آ گئے. اب ملے تو اللہ اور محمد ہیں, ہمیں کیوں سنا رہا ہے بھائی؟ کبھی سوچے؟ یہ ولی سوچے گا. اچھا ایک عجیب بات ہے, موسیٰ گئے, اللہ لن ترانی, اللہ نے کہا اللہ میاں میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ نے کہا لن ترانی, تو نہیں دیکھ سکتا. جب تو دیکھ ہی نہیں سکتا تو کہنے کی کیا ضرورت تھی؟
وہ کہتا ہے لن ترانی کہہ کے جانی ہن کیوں مکھ چھپایا ہے. بھلے شاہ لن ترانی کہہ کے جانی ہن کیوں مکھ چھپایا ہے. میں ٹولن وچ فرق نہ کوئی انما فرمایا ہے. اب انما آؤں سورہ مبارکہ ہے مادہ قرآن کا 5واں سورہ آیت نمبر 55. انما ولیکم اللہ, ایک ولی ہے تمہارا اللہ. والرسل, دوسرا اس کا رسول محمد تمہارا ولی ہے. ولی کا زندہ ہونا ضروری ہوتا ہے. ولی کا زندہ ہونا ضروری ہے. عجیب بات ہو گئی نا آج. ولی کا قوت میں ہونا ضروری ہے. ولی تمہارے اتنا قریب ہونا ضروری ہے. اسی لیے اس نے سورہ احزاب میں کہا, سورہ قرآن کا 33واں سورہ آیت نمبر 8 یا 9 ہے کم و بیش, اس میں کیا کہا, النبی اولا بالمومنین من انفسہم. یہ محمد, یہ میرا نبی تم مومنوں کی جانوں سے زیادہ تم پہ حق رکھتا ہے. اب جہاں مومن ہے وہاں محمد ہے. پہلے کیا تھا, ولی ولی. اب کیا ہے, اولا. پہلی ڈگری ہے ولی, دوسرا ہے اولا, اور تیسرا کیا ہے, من کنت مولا. آپ پڑھیے درود شریف. دیکھیں میں آپ کے کتنے مسئلے حل کر رہا ہوں, آپ نے صرف مجھے درود دینا ہے. پڑھیے آواز بلند. پہلی ڈگری ولی, دوسرا اولا, تیسرا مولا. اب آئی سمجھ, تینوں ڈگریاں مصطفیٰ کے پاس. ٹھیک ہے. انما ولیکم اللہ, بے شک انما. بتاؤں حروف ابجد کسی نے پڑھا ہونا, جس کو علم العداد کہتے ہیں, اس میں الف کا عدد ہے 1, نون کے ہیں 50, میم کے ہیں 40, پھر الف ہے انما, آخری الف ہے تو 1. کتنے بنے ٹوٹل, 1 50 40 پھر 1 92. 92 ہے محمد. جہاں ڈائریکٹ قسم نہیں کھاتا وہاں انما کہتا ہے. اب آئی سمجھ, جہاں مصطفیٰ کی ڈائریکٹ قسم, محمد کی قسم نہیں نہ کھاتا وہ ڈائریکٹ. وانت حل بہذا البلد, اس لیے کہ مصطفیٰ تو اس شہر میں رہتا ہے, میں تیرا نام نہیں لوں گا. ہائے ہائے عجیب بات ہے. تصور کیجئے میرے محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم, کیا کمال ہے محمد. لفظ کمال چھوٹا ہے. خدا کی قسم جب اس طرح کی گفتگو ہوتی میرے پاس لفظ ختم ہو جاتے ہیں. یا رسول اللہ میں تجھے کیا. اور قرآن کہتا ہے سورہ مبارکہ ہے, یہ بہت خوبصورت سورہ ہے, سورہ جمعہ نہیں, سورہ جمعہ نہیں, سورہ حجرات, قرآن کا 49واں سورہ, دوسری آیت کیا کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے جو ایمان لائے, لا ترفعوا, لا نہیں, ترفعوا بلند کرنا, اصواتکم اپنی آواز کو, فوق نسبتاً صوتاً نبی, میرے نبی کی آواز سے اپنی آواز بلند نہ کر. مولوی بتا اگر محمد ہے نہیں تو آیت نکال قرآن سے, کس کی آواز سے آواز بلند کر, یا بتا مصطفیٰ کی آواز کیا ہے. اب ضرورت پڑے گی خانقاہ کی, یہ مدرسے نہیں بتائیں. کس کی آواز ہے نا جناب مصطفیٰ کی. اللہ کہہ رہا مت بلند کرو, اور تم بلند کر رہے ہو, اس کا مطلب اللہ نے کہا نا آخر میں کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون, میں تمہارے عمل حتب کر لوں گا, تمہیں شعور ہی نہیں ہوگا کہ کدھر گئی تمہاری نمازیں, کدھر گئے تمہارے روزے, کدھر گئے تمہارے حج. ایک نبی کی آواز کسی نے سنی آج تک؟ پوچھو دیوبند مولوی سے, پوچھو بریلوی مولوی سے, پوچھو اہل حدیث سے حضور کی آواز کیا, نہیں بتا پائے گا. بتائے گا تو کوئی کلندر نہیں بتائے. دیکھیں دوسروں کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. ان کو گالیاں نہ دے ممبر پہ بیٹھ کے, یہ آپ کے باپ کی میراث نہیں ہے. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ گفتگو کرو چاہے وہ تم سے دیکھیں عجیب بات ہے. قرآن ولی, انما ولیکم اللہ والرسل, ایک ولی ہے تمہارا اللہ, دوسرا ہے اس کا رسول. اچھا دیکھنا میرے محمد, ولی کون ہوتا ہے, جو دشمن میں تیرے سامنے, مطلب میرا دشمن ہے, وہ مجھ سے پہلے وہاں کھڑا ہو مجھے بچانے کے لیے. تو تیرا دشمن کون ہے, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تیرا دشمن ہے نا, کہتا ہے نا تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے, تبت یدا ابی لہب وتب, ابو لہب تیرے دونوں ٹوٹ جائیں.
اللہ کہہ رہا ہے. اور جب آئی اللہ کے منکرین کی باری تو کہا کل میرے حبیب کہہ دو یا ایھا الکافرون، ان کافروں سے تم بات کر لو. تو میرا ولی، جو میرے مخالف ان سے تو بات کر، جو تیرے مخالف ان سے میں بات کروں. یہ ہے ولایت. جو تیرے مخالف ان سے میں بات کرتا ہوں، جو میرے مخالف تو ان سے بات کر. یا رسول اللہ، یا رب العالمین تو کیوں نہیں کرتا؟ فرمایا جو میرا انکار کرے حبیب. درود شریف پڑھ لیجیے. السلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ. درود شریف پڑھیے. دیکھیں پھر سال کے بعد پتہ نہیں نوید صاحب ہمیں یاد کریں گے. نہیں، لے لو جو لے سکتے. یہ خان وقت ہی ایسا آیا، میں تو 11 بجے سے پہلے کہا کہ بیٹھا ہوا. مجھے تو انہوں نے 11 بجے دینا تھا، اب اگلے دن مجھے دیا ہے. تو چلو اتنا تو آپ بھی تھوڑا سا سفر کر لینا میرے ساتھ. میں بھی بیٹھا ہوں، آپ بھی کر لیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اب ولی سمجھ آ رہا ہے؟ ان اولیاء کو خوف نہیں ہوتا. اب ولی پھر دیکھتے ہیں ولی کس کو کیا دیکھیں. چلیں اب درود شریف پڑھیں. میں اسپیشلی یہ آیت لکھ کے لایا ہوں کیونکہ میں بہت کم اس آیت کو گفتگو میں لاتا ہوں. سورہ کہف ہے، قرآن کا 18واں سورہ، آیت نمبر 50 اور 51. اپنے قرآن میں جا کے دیکھ لیجیے. یہ ہو سکتا ہے میرے قرآن میں آپ کو شک ہو. اور عجیب بات ہے، یہ جو میرے پاس قرآن ہے نا، اس پہ حجاج بن یوسف نے زیر زبر لگائے تھے، اور جو حضور کے ظاہر میں آیا تھا اس پہ زیر زبر تھے نہیں. تو مولوی یہ مصطفیٰ کی غلطی ہوئی یا حجاج بن یوسف کی؟ تاریخ ہی پڑھ لے کمینے کہ زیر زبر امیہ کا ایک مروان سے تعلق رکھنے والا نسل میں وہ اس کا کمانڈر ان چیف لگا رہا ہے زیر زبر. اور تو کہہ رہا ہے یہ جو زبر زیر ہے نا وہ بڑی تفصیل میں جاتا ہے. وہ کہتا ہے جی وہ لوگ حضور پہ وحی آتی تھی، چونکہ ان کو لکھنی نہیں آتی تھی، تو وہ حضور کبھی زید بن ثابت کو بلاتے تھے، کبھی کسی کو بلواتے تھے کہ یہ لکھو. اب یہ جو ہے نا آیت میں یہ جو تشدید لگی ہوئی ہے نا، یہ صحیح نہیں ہے. نعوذ باللہ. اب حضور کو علم ہوتا تو حضور اس کو ٹھیک کروا دیتے. اب حضور جانتے نہیں تھے لکھنا پڑھنا، تو اس لیے یہ اب تک غلطی چلی آ رہی ہے. کسی نے جواب دیا سوائے گالیاں دینے کے؟ گالی نہ دو. یہ مومن کی فطرت نہیں. مومن اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. مجھے نہیں پتا دیوبندی دیکھتا ہے کہ سنی دیکھتا ہے، لیکن اللہ نے فرمایا ہے، میرے محمد کی زبان ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. اور یہ چھوٹی سی بات نہیں، سورہ حدید میں 57 سورہ میں جا کے دیکھ لیں، چھوٹی سی صورت ہے. اور کیا کہتا ہے یوم منافقون والمنافقات، اس دن منافق مرد اور عورتیں کہیں گے للذین آمنوا، اے جو ایمان والے، انظرنا، ہماری طرف نظر کرنا. یہ جو نور تمہارے دائیں بائیں سفر کر رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ہمیں دے دو. اب ہم یہاں کہتے ہیں انظرنا یا رسول اللہ، لوگ کہتے ہیں تم کفر کر رہے ہو. اور قیامت کے دن مجھ جیسے منگتے سے مانگو گے نور. اور وہ کیا کہیں گے؟ جا پلٹ اس جگہ پہ جہاں نور تقسیم ہوا کرتا تھا. یہ مومن کی شان ہے. یہ ملے گا تمہیں خانقاہ سے، یہ مسجد سے نہیں ملے گا. مسجد تمہیں نعوذ باللہ ذالک تقسیم کر دے. مسجد کے بنیادی معنی پتہ کیا ہے؟ سجدے کی جگہ. ہمارے ہاں کہتے ہیں مسجد اللہ کا گھر ہے. وہ اللہ کا گھر ہے تو اتنے پیسے لگا کے جانے کی ضرورت کیا؟ دو اسی کے ساتھ چکر کاٹ لیں. فرق ہے. حضرت جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ ایک دن حضرت علی سے فرمانے لگے، یا علی، 3 چیزیں تیری ایسی ہیں جس میں میں کبھی تیری برابری نہیں کر سکتا. ولی دیکھنا کون سی؟ فرمایا تیری زوجہ ظاہرہ. دوسرا، اللہ نے تجھے علم دیا. علم. اور عجیب بات ہے، سب سے زیادہ پڑھتے سننی ہے اور علم کو مانتے ہی نہیں. صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم. یہ شیعہ لگائیں گے بھائی. وہ علم تیرے محمد کا ہے، تو کیوں نہیں لگاتا؟ اب ضرورت پڑی تو جو دعوت اسلامی تھی اس نے اپنا بنا لیا.
जो जमात इस्लामी थी उसने अपना बना लिया। मोहम्मद के अलम को नहीं माना, अपने अलम लगाने लगे। कहां से मिलना था? खानकाह से मिलना। साहिब ताज वल मेराज वल बुराक वल अलम, दरूद ताज 147 हरफ है इसके। तू ताज वाला है, तू बुराक वाला है, तू अलम वाला है। अलम का नाम क्या है? अलम का नाम है लिवाउल हम्द। अल्लाह की हम्द का परचम जिसके पास है वो मोहम्मद है, और मोहम्मद जिसे दे रहा है वो अली है। और तुमने अली उठा के चीनों को दे दिया है ना जी। सुन, मैं दुरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। पाकिस्तान का अलम है ना, जिसको हम परचम कहते हैं, अलम है ना, अलम पहचान है ना। तो हशर में हर कबीला अपने अलम के साथ आएगा। उन लोगों के अपने कबीले के बुत थे, नहीं समझे? लोगों ने तो 360 अपने बुत बना के रखे हुए थे, तुम्हें एक अलम नहीं बन दिखाता। देखे ना आप जरा, अच्छा तुझे अलम दिया है, मेरे पास अलम नहीं। हाँ, अब आप बात देखें। या अली, अल्लाह ने तेरे घर को मस्जिद बना दिया। अब मुझे नहीं पता ये किसका घर है। बाहर लिखा होता है अहले सुन्नत वल जमात, मसलक देवबंद, मसलक बरेलवी, मसलक अहले सुन्नत। घर किसका है? नहीं, अल्लाह ने अली के घर को मस्जिद बना दिया। मुश्किल बात है ना। अब ये तीनों बातें किसने कही? अब हम बैतुल्ला जाएंगे, माशाल्लाह आप जाएंगे ना बैतुल्ला, हज करके आएंगे, 7 चक्कर लगाएंगे, आप पाक हो जाएंगे। काबे को फायदा हुआ कोई? सऊदियों को हुआ जो पैसे दिए। जिसके हाथों के सदके में वो पत्थर लगा हुआ, कभी उस पत्थर वाले से मिला? मुस्तफा हाथ लगा दे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो वो चीज पाक हो जाती है। अब मुस्तफा के हाथ पे बैत कर लो, तुम्हारे शजरे पाक हो जाएंगे। अर्श से उतर, जन्नत से आया था ना पत्थर, मुस्तफा ने लगा दिया। अब जो चूमता है वो ये उम्मीद रखता है कि क़यामत के दिन ये मेरी शफाअत करेगा। तो पत्थरों को पहले वैसे मानते थे। मुस्तफा की शफाअत नहीं चाहिए, उसकी एक मर्तबा बोसा मिल जाए तो फिर पक्का है। अब वो पत्थर जिसके हाथों के सदके में पाक हुआ, युज़क्कीहिम, तज़किया कर दिया मेरे मुस्तफा की एक नजर ने, एक छूने ने। क्या लेके आने वाला आ रहा है? मुस्तफा मैं तुझ पे ईमान ले आऊंगा तेरे रब पे, बता मेरे हाथों में क्या है। मुस्तफा ने नजर फरमाई, सांगरेजे बोले अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये है युज़क्कीहिम। या रसूल अल्लाह, मेरा भी नफ्स तो कोई पाक करे ना। मौलवी कहता है मुस्तफा हाजिर नाजर नहीं है, मैं किसके पास जाऊं? युज़क्कीहिम हजरत इब्राहिम से पूछ लिए, 129वीं आयत सूरह बकरा, रब्बना वबअस फीहिम रसूल, पालने वाले एक रसूल मबूस कर हमारे दरमियान, मिनहुम यतलू अलैहिम आयाती, जो तेरी आयतें तिलावत करने वाला हो। इब्राहिम कह रहा है अल्लाह पढ़े लिखे रसूल ने, मौलवी कहता हम जान नहीं। जुल्म हो रहा है, जुल्म। दीन के नाम पे दुकानें चलेंगी, फ्रेंचाइजेस हैं। खानका तुम्हें बचाएगी, याद रखना। खानका की जरूरत आने वाले दिनों में खुल के सामने आएगी इंशाअल्लाह। फलाना कौन है? वो जी वो फलां है, वो फलां है, फलां। एक क्लिप चढ़ाया, पूरी दुनिया पागल हो गई। जिसने नहीं देखना वो भी देख रहा है। अब आइए जरा वली पे, सूरह कहफ 18वां सूरा आयत नंबर 50। पहले ये पढ़ते हैं, वाइज़ कुल्ना लिल मलाइका असजदु लि आदम फसजदू। जब हमने कहा फरिश्तों से कि आदम को सजदा करो तो सब सजदे में पड़ गए।
इल्ला इबलीस, सवाए इबलीस के, काना मिनल जिन, वो जिनों में से था। अब फसा का जो लफ्ज है ना, फसक, फिस्क, ये फासे किससे बनता है? अब बताऊं इसका तर्जुमा क्या है? आओ सूरह मुबारक है आले इमरान में, तीसरा सूरा, आयत नंबर 80। व इज़ अख़ज़ल्लाहु मिसाकुन नबिय्यीन, जब मैं अंबिया की रूहों को इकट्ठा किया, और कहा इज़ अख़ज़ल्लाह, जब अल्लाह ने अखज़ किया, सबको इकट्ठे किया, मिसाक, उनसे एक मुआदा किया, उनसे वादा लिया, क्या? लिमा आतैतुकुम किताबुम व हिकमा, जब मैं तुम्हें किताब व हिकमत दे दूंगा, सुम्मा जाकुम रसूल, तुम्हारे दरमियान एक रसूल आएगा। आदम से ईसा को उसने किताबें भी दे दी, नबुव्वत भी दे दी, और कहा सिर्फ एक ने आना है, उसके सदके में तुम्हें दे रहा हूं। और क्या करना है? करना यह है लितुमिनुन्ना, उस पर ईमान लेना। आगे क्या? तंसुरना, उसकी मदद करनी है। अल्लाह तू तो इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन है, अब तेरा ये महकमा बंद है कि तू नंबिया से कह रहा है कि इस मोहम्मद की मदद करना, इसकी मदद करना। और कहता काला कर तुम, क्या तुम इकरार करते हो? वो कहते हैं हाँ, कालो करना। तो अल्लाह कहता अच्छा, इन्ना का माशाहिदीन, मैं भी गवाहों में से हो जाता हूं। तुम एक दूसरे पे गवाह, मैं तुम सब पे गवाह। किसके लिए? मुस्तफा की आमद के लिए, मुस्तफा की रिसालत के लिए। और आगे क्या कहा? हम नहीं तवल्ला बाद अज़ालिक, अब जिसने इसके बाद मुंह फेरा ना, उलाइका हुमुल फासिकून, वो नबी नहीं होगा, फासिक हो जाएगा। ये है वो, ये है फसक, उसने फिस्क किया, अमर रब्बी, अपने रब के अमर का फिस्क, इनकार किया। चलो इनकार नहीं है, अमर यहां हुक्म नहीं है। अमर क्या है? सूरह मुबारक बनी इसराइल, कुरान का 17वां सूरा, आयत नंबर 78 में अल्लाह, अजीब बात नहीं, 78 नहीं, 82 जाके आगे पढ़नी पड़ेगी।